السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں تمام خواتین یعنی کہ بیویوں کے فرائض اور شوہروں کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو اپنے شوہروں کے فرائض اور بیویوں کے حقوق پر بناؤں گی۔ تو جی ہاں، میں آج اسی ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں، یہ جو رشتہ ہوتا ہے، ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک گاڑی کی مانند ہوتی ہے، اور میاں بیوی اس گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دونوں میاں بیوی کو برابر کے اپنے فرائض پورے کریں اور اپنے حقوق ایک دوسرے کے حقوق دیں، تو یہ زندگی ان کی ازدواجی بہترین اور خوشگوار گزرے۔ چونکہ میرا کام ہے کہ میں دینی طور پر آپ سب کو معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے تمام احادیث اور قرآن کی روشنی میں ان کے ریفرنسز دے کے آپ تک یہ پیغامات پہنچاؤں کہ ہمارا دین کن معاملات میں کیا بات کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آج بھی میں احادیث کی کوڈنگ لگا کر یہاں پر آپ کو ہر جگہ یہ بات بتاؤں گی کہ مرد حضرات کو شوہر ہونے کے ناطے کون سے فرائض انجام دینے چاہیے، اور خواتین کو بیویاں ہونے کے ناطے کون کون سے حقوق حاصل ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر بتاؤں گی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں معلم انسانیت حضور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ ہماری ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ لوگوں، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کرو۔ یاد رکھو، عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تیرے لیے راہ راست پر ہرگز سیدھی نہیں ہوگی۔ اگر تو اس سے نفع حاصل کرنا چاہے تو اس کی کجی کے باوجود نفع حاصل کر، اور وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، اور اگر تو اسے سیدھی کرنا چاہے گا تو اسے توڑ دے گا۔ اس میں توڑنے سے مراد طلاق دینا ہے، مطلب کہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اکثر میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے مرد حضرات اپنی جو ہے وہ زوجہ پر، اپنی بیوی پر، اپنے شریک حیات پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے بہت زیادہ کتراتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، ان کو یہ کام بہت بھاری لگتا ہے۔ تو میں ان تمام بھائیوں کے سامنے یہ حدیث پیش کروں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا، اگر تم نے 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، مطلب کہ یہ سارے کاموں میں جو ہے وہ ان چاروں میں اجر کے لحاظ سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ اپنے گھر کے معاملات میں بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں کنجوسی سے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ ہاتھ کھول دیں یا بہت زیادہ فضول خرچی کریں، کیونکہ فضول خرچی تو ویسے ہی ہمارے دین میں سختی سے منع ہے،
لیکن جہاں پہ فضول خرچی منع ہے وہاں پہ ہمارے دین میں کنجوسی بھی منع ہے، اور بالخصوص اپنے گھر والوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ کنجوسی کرنا تو بہت سخت منع ہے۔ اور دوسری جگہ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ بہت سے مرد حضرات جو ہیں وہ بیوی کے ساتھ گھر میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں، کوئی چھٹی والا دن ہو، ان کا آف ڈے ہو، بہت زیادہ اس چیز کو انسلٹ فیل کرتے ہیں، حد تک فیل کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ جو مثال ہیں، جو آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہی کی جو ہیں وہ زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ہم کیوں اس چیز کو اتنا انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف عورتوں کے حقوق میں بھی بہت سے میں نے مرد حضرات دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں بہت زیادہ کتراتے ہیں، بہت ہچکچاتے ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سید کائنات حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو۔ قیام سے مراد عبادت۔ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھ اور ترک بھی کر، مطلب کبھی رکھ لو کبھی چھوڑ دو، رات کو قیام بھی کر اور سویا بھی کر۔ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر بات جو ہے وہ میں آپ کو اس کا بھی ڈیٹیل بتاتی چلوں۔ روزہ اور رات کا قیام سے مراد نفلی ہے، مطلب نفلی عبادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفلی عبادات کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ فرضی نماز، فرضی روزے کی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے اپنے کوئی فیملی ممبر، کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان کو وقت دیتے دیتے آپ اپنی جو ہے وہ فرضی نماز چھوڑ رہے ہو یا اپنے فرضی روزے چھوڑ رہے ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ نفلی عبادات کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے کہ وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے اسی لیے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا اپنے گھر کی طرف، فیملی کی طرف، اپنی بیوی کی طرف، اپنے بچوں کی طرف۔ تو وہ اسی لیے جو ہے نا وہ روزے مسلسل رکھتے تھے اور عبادات بھی کرتے تھے اسی وجہ سے نفلی، تاکہ ہماری یہ سب جو ہے وہ مسنگ نہ ہو، اور فرض میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی کوتاہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں ہے، اور کوئی بھی رشتہ آڑے نہیں آ سکتا، یہ میں آپ کو کلیئر کرتی چلوں۔ اور دوسرا یہ بھی میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہ پہ جو کہ ہمارے معاشرے کے بہت زیادہ یہ چیزیں اہم ہیں، اور یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ مس گائیڈ کیا ہوا ہے لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے پچھلے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، کہ عورتوں کا یہ بھی حق نہیں، عورتوں کا وہ بھی حق نہیں، چلو کوئی بات نہیں، اگر عورت کا آپ نے یہ حق نہیں دیا، آپ نے کھا لیا یا دبا لیا، یا آپ جسے کہتے ہیں نا کسی کا حق مار لیا، تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے آپ عورت کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ایز اے وائف ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، آپ سب سے پہلے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس کا حق نہ دیں، جبکہ خدایا ایسا مت کیا کریں۔ عورتوں میں آپ کے ہر رشتے میں جس کا جو جو حق ہے وہ اس کو ادا کیا کریں۔ اس طریقے سے کئی لوگ بیویوں کو بھی ان کا حق نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ان پہ خرچ کرتے ہوئے ان کا جیب خرچ تک نہیں لگاتے، اسی وجہ سے کہ جی وہ ہمارے پاس سب کچھ کھاتی پیتی تو ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں عورت کو نان و نفقہ بھی دینے کا حق ہے، فرض ہے مردوں پہ، ان کا یہ حق ہے، اور اس کے علاوہ ان کی باقاعدگی سے پاکٹ منی لگانا بھی مردوں پہ فرض ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا حرج اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ جانتی ہوں کہ کون کون سے رشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، ایک یتیم کا اور ایک عورت کا۔
اور عورت سے مراد وہ آپ کی کوئی بھی ذمہ داری ہو، جس میں بیوی آ سکتی ہے، جس میں ماں آ سکتی ہے، جس میں بیٹی آ سکتی ہے، تو اس کا بھی، اس کے بارے میں بھی۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کسی کا حق مارنا جو ہے وہ کسی کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ ہم ویسے تو یہاں پر بہت سی باتیں کرتے ہیں، کسی سے قرض لے لیا یا کسی کا حق مار دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہم یہاں پہ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کرتے، جو کہ سب سے زیادہ مارا جاتا ہے۔ اور جو یہاں پہ میں لاسٹ جو بات کروں گی وہ ہے نان و نفقہ کی، جو کہ بہت سی ہمارے یہاں پر جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں کہ جی عورت کو نان و نفقہ نہیں دینا چاہیے، جبکہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو یہاں پہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کرنے لگی ہوں۔ کسی عرب و عجم نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا، شوہر بیوی پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، کوئی مومن شخص کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر بیوی کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند کر لے۔ لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہمیں یہ باتیں مطلب ایز اے عورتیں یا ایز اے وائف یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ کمپرومائز کرو، آپ کو اگر ایک مرد کی بات بری لگ رہی ہے تو آپ دیکھو اس میں کوئی اچھائیاں بھی تو ہوں گی، جبکہ سیم ہمیں یہاں پر مردوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ہر انسان میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ ایسا نازک سا رشتہ ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کی دونوں سائڈز پہ انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں زیادہ نوٹس کی جاتی ہیں، زیادہ ویلیویبل رکھی جاتی ہیں اور اس کو درگزر نہیں کیا جاتا۔ ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کو درگزر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں، ہم دوست درگزر کر دیتے ہیں، ہم ماں باپ اولاد ہو کے ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کی بری عادات کو درگزر کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر دوسرے کے اندر اچھائی کیا ہے، اور اس وجہ سے ہم یہ رشتے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو میں معاشرے میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں وہ ہے میاں بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کو لے کے انا کا مسئلہ بنانا، رشتوں کو لے کر ان کی بہت سی چیزوں کو اگنور نہیں کیا جاتا، برائیوں کو ہائی لائٹ کر کے سر پہ سوار کیا جاتا ہے یا دوسروں کے سامنے مینشن کیا جاتا ہے۔ تو میری جو ہے وہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میرے جتنے بھی یہاں پر ویئرز ہیں وہ مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، چاہے وہ شوہر ہیں چاہے وہ بیوی ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی اگر ازدواجی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، خوشگوار رہنا چاہتے ہیں، تو آپ درگزر کریں، ایک دوسرے کی بری عادات کو اور اچھی عادات کو اپنائیں، ایک دوسرے کے حق ادا کریں اور اپنے فرض نبھائیں، اس سے بڑھ کے اور کوئی اچھی چیز نہیں ہو